السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ کو ایک مختصر نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور آج میں دو موضوعات پر بات کروں گا۔ ایک تو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے میچ آ رہا ہے، اس پر مختلف قسم کے تبصرے ہیں، تو ہم ان تمام تبصروں کو ملا کر ایک مختصر تبصرہ کریں گے اور آپ کی تائید چاہیں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر امام مسجد کے خلاف غنڈوں نے، دہشت گردوں نے ان کے خلاف دہشت گردی کی ہے، غنڈہ گردی کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت اقدامات کرے، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ گزشتہ روز قومی کرکٹ ٹیم نے انڈیا سے میچ ہارا ہے، تو میچ ہارنے کے بعد جہاں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، یہی تبصرہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم جو ہے میچ ہار گئی ہے، اور تبصرے مختلف ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نے غلط کھیلا ہے، اور کوئی کہتا ہے فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ اور زیادہ جو ہو، میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، سب سے زیادہ جو تبصرہ ہو رہا ہے وہ وزیر داخلہ جو چیئرمین بھی ہیں کرکٹ ٹیم کے، ان پر ہو رہا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ٹیم کمزور ہو رہی ہے۔ بہرحال دیکھیں، کئی سالوں سے، کئی عشروں سے یہ صورتحال جاری ہے۔ ہم تو جب بھی سنتے ہیں ہار کی بات سنتے ہیں، جیت کا تو کبھی میرے خیال میں 100 میچ میں سے 2-4-5 میچ اگر آپ جیتے ہوں تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب جب سے کرکٹ سے دلچسپی ختم ہوئی ہے تو جب بھی سنتے ہیں میچ کے بارے میں کوئی سی بات تو یہی سنتے ہیں کہ پاکستان میچ ہار گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ستمبر 2024 میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے اس حوالے سے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی، اور انہوں نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں وہ پرانی کرکٹ ٹیم چاہیے۔ تو اب ان کا مطالبہ بھی عجیب ہے کہ وہ پرانی کرکٹ ٹیم، وہ بابے اب کہاں کھیلنے کے قابل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نئی ٹیم اس طرح کی ہے کہ انہوں نے روز میچ ہارنا ہے تو پھر ہمیں اس کرکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس ٹیم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج مجھے بھی اور آپ کو بھی، وہ جو قومی اسمبلی میں ستمبر 2024 میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کرکٹ پر پابندی لگا دی جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ مسلسل پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم جو ہے میچ ہار رہی ہے۔ جب مسلسل ہار رہی ہے، مسلسل اس سے کچھ نہیں ہو رہا، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کرکٹ پر، پوری کرکٹ پر بھی پابندی لگا دی جائے؟ تو یہ روزانہ کا رونا اور روزانہ کے تبصرے اور روزانہ کی پریشانی ایک تو یہ ختم ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو وقت تباہ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اسی طرح اپنا مال جو ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، یہ سارا نقصان جو قوم کا ہو رہا ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو آئیے ہم سب مل کر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کرکٹ پر پابندی لگا دی جائے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہماری عوام خوش ہے، بشرطے کہ آپ آٹا سستا کر دیں، بشرطے کہ آپ بجلی سستا کر دیں، بشرطے کہ آپ گیس سستا کر دیں۔ کرکٹ کے بغیر وقت گزر جائے گا، لیکن یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اگر آپ اس کو سستا کریں گے اور کرکٹ پر پابندی لگائیں گے تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی پاپولر فیصلہ ہوگا حکومت کا تو یہی فیصلہ ہوگا کہ قومی کرکٹ ٹیم پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور کرکٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ تو جو ساتھی میرے اس مطالبے کے ساتھ متفق ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے اس مطالبے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر سنا ہے کہ، بلکہ دیکھا ہے ویڈیو میں، کہ امام مسجد کو چند غنڈے آ کر ڈنڈوں کے ساتھ پیٹ رہے ہیں، اور وہ شریف انسان جو ہے آگے سے ڈنڈے پکڑ کر ان کو مطلب ہے کہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوشش اس میں ہے کہ مسجد کے اندر جھگڑا لڑائی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مسجد میں لڑائی ہوگی تو لوگ کہیں گے کیوں ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بعض لوگ ایک تو جا کر ظلم زیادتی کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جب ان کے پاس اور کوئی وجہ نہیں ہوتی تو پھر جھوٹا کوئی الزام بھی لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو جب وہ دندناتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں اور ڈنڈوں کے ساتھ پیٹ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے سے دیکھ رہا ہے، ان دو آدمی نوجوان تھے، دونوں کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو دندان شکن جواب دیا جائے
یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں تو اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ بات کریں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ انتظامیہ کو انوالو کریں، مسجد انتظامیہ ہوگی، مدرسہ انتظامیہ ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد انتظامیہ کام نہیں کر رہی اچھا تو آپ جو ہے پھر حکومت کے پاس جائیں، تھانے میں جا کے بات کریں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے آئے اور ڈنڈا اٹھایا اور جو ہے جیسے ایک ملازم کو پیٹا جا رہا ہے، یعنی ملازم کو پیٹنے کا بھی کہاں قانون ہے، کہاں اصول ہے؟ ملازم کو بھی آپ نہیں پیٹ سکتے۔ تو یہ جسمانی تشدد کیمرے کے سامنے میں کیا جا رہا ہے، اور جو کیمرے والا جو ہے ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کو بھی ڈرا دھمکا کر اس سے روکا جا رہا ہے۔ تو میں ایک تو حکومت سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ ان غنڈوں کے خلاف جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے، چاہے ان کا تعلق جس جماعت سے بھی ہے اور ان کے پیچھے کوئی بھی قوت ہے، خصوصاً میں سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ ہم آپ کے کاموں کی تائید بھی کرتے رہتے ہیں اور تعریف بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اس پروگرام کے ذریعے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ان غنڈوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو یہ یقیناً علماء دشمنی میں شمار کیا جائے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان غنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ دوسری بات یہ ہے، میری ان علماء سے بھی درخواست ہے کہ آپ شرافت اس طرح نہ کریں کہ لوگ آ کر آپ کو پیٹتے رہیں اور آپ شرافت کی وجہ سے بیٹھے رہیں یا ڈنڈے پکڑتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی غنڈے کسی امام مسجد یا کسی مدرس کو اس طرح آ کر ظلم اور تشدد کا نشانہ بنائیں تو ہماری ایک کمیٹی ہونی چاہیے ڈویژن سطح کی یا ضلع کی سطح کی، جو وہاں جو مظلوم ہے اس کی مدد کر سکے، چاہے وہ قانونی مدد ہو، چاہے وہ اخلاقی مدد ہو، یا جس طرح کی اس کی ضرورت ہو، مالی مدد ہو، یہ اس کی مدد کی جائے تاکہ ان لوگوں کو عدالتوں سے سزا دلوائی جائے۔ ظاہر ہے کہ جو امام مسجد ہوتا ہے، جو مدرس ہوتا ہے، وہ ان قانونی پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، تو ایک ضلع سطح کی یا ڈویژن سطح کی کمیٹی ہونی چاہیے جو ان تمام معاملات کو پرسو کرے، اور اس قسم کا اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس میں اگر مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ مال بھی خرچ کرے۔ بے شک اس کے لیے آپ باقاعدہ ایک فنڈ مقرر کر دیں، مدارس بھی وہ فنڈ ادا کریں گے، مساجد بھی وہ فنڈ ادا کریں گے، اور دیگر حضرات بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے سدباب کے لیے، مدارس اور مساجد کے تحفظ کے لیے اس قسم کا اقدام اگر اٹھا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ ناظرین کرام آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ایک دفعہ پھر آپ سے شیئر کرنے کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔